کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سب کچھ آخر موجود ہی کیوں ہے؟ یعنی کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے فلسفیوں کو بھی چکر آ کے رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی بڑی کلاسیکی دلیل کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، تو اس پوری بحث کو شروع کرنے کے لیے ایک ذرا ہٹ کے سوال سوچتے ہیں۔ ایک بالکل عام سا سیب اور ایئرپورٹ پر لگی ایک ایسی لائن جو کبھی ختم ہی نہ ہو، ان دونوں میں بھلا کیا چیز ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ سوال عجیب ہے نا؟ لیکن یقین کریں، اس کا جواب ہمیں سیدھا اس بحث کے مرکز تک لے جائے گا۔ اور دیکھیں، اس دلیل کو سمجھنے کے لیے کوئی فلسفے کی ڈگری نہیں چاہیے، بس ایک کھلا ذہن اور تھوڑا سا تجسس۔ تو چلیں مل کر اس دلچسپ خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ایک پودے کو مٹی، پانی اور دھوپ چاہیے۔ ایک کتاب کو لکھنے والا، چھاپنے والا اور کاغذ چاہیے۔ مطلب ہمارے ارد گرد کی ہر چیز کسی نہ کسی دوسری چیز پر انحصار کر رہی ہے۔ یہ سب ایک بہت بڑے جال کا حصہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا مشاہدہ ہے، اور یہی ہماری منطق کی زنجیر کی پہلی کڑی ہے۔ اور یہیں سے ہم اپنے پہلے اہم تصور پر آتے ہیں، جسے کہتے ہیں کانٹینجنسی، یعنی انحصار۔ اب ہو سکتا ہے یہ لفظ تھوڑا بھاری بھرکم لگے، لیکن اس کے پیچھے کا خیال بہت سیدھا سادہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو اس کا بنیادی مطلب ہے انحصار۔ کوئی بھی چیز جو منحصر یا کنٹینجنٹ ہے وہ اپنے بل بوتے پر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر ایک کرسی کو ہی لے لیں، اس کا وجود اس بڑھئی پر منحصر ہے جس نے اسے بنایا، اس لکڑی پر جس سے وہ بنی، اور فزکس کے ان اصولوں پر جو اسے جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو کرسی کا وجود بھی ممکن نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بھی چیز منحصر ہے اس کی تین خاص باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود اپنا سہارا نہیں ہوتی، دوسرا وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی، اور تیسرا اسے وجود میں آنے کے لیے کسی باہر کی چیز یا سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تینوں نکات اس دلیل کو آگے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ انحصار کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل دنیا میں کام کیسے کرتا ہے۔ اسے ہم سبب اور مسبب کی ایک زنجیر، ایک چین کی طرح سوچ سکتے ہیں، جہاں ہر کڑی اپنی پچھلی کڑی پر ٹکی ہوئی ہے۔ چلیں ایک بہت ہی عام سی چیز سے شروع کرتے ہیں، ایک سیب۔ یہ بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا وجود بھی اسباب کی ایک بہت لمبی اور پیچیدہ زنجیر کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک منحصر وجود کی بہترین مثال ہے۔ اب جیسے جیسے ہم اس انحصار کے زنجیر کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز منحصر ہے۔ ہر چیز اپنے سے پہلے والی پر بھروسہ کر رہی ہے۔ سیب درخت پر، درخت مٹی پر، اور یہ سلسلہ آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ زنجیر ختم کہاں ہوتی ہے؟ اور بس یہی وہ سوال ہے جو اس پوری دلیل کی بنیاد ہے، اس کا مرکز ہے۔ کیا یہ انحصار کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی چلتا رہتا ہے، یا پھر اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا ضروری ہے؟ یہیں پر یہ دلیل ایک بہت ہی دلچسپ مسئلہ سامنے لاتی ہے، جسے فلسفے میں انفینٹ ریگریس یا لامتناہی تسلسل کہتے ہیں۔ مطلب اسباب کی ایک ایسی زنجیر جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یہ خیال شاید پہلی نظر میں ممکن لگے، لیکن ایک ایسے منطقی تضاد کو جنم دیتا ہے جو حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ کو چیلنج کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسباب کی ایک لامتناہی زنجیر منطقی طور پر ممکن ہے؟ سوچیں، اگر ہر سبب کا ایک پچھلا سبب ہے اور اس کا بھی ایک پچھلا سبب ہے، تو پھر کوئی پہلا سبب تو ہوا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری زنجیر کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی ٹرین کی طرح ہے جس میں ڈبے تو لاتعداد ہیں، لیکن انہیں کھینچنے کے لیے کوئی انجن ہی موجود نہیں۔ اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ذرا ایک منظر سوچیں۔ تصور کریں کہ آپ ایئرپورٹ پر ایک ایسی لائن میں کھڑے ہیں جس کا کوئی آغاز ہی نہیں، وہ بس چلتی جا رہی ہے ہمیشہ سے۔ کیا آپ کی باری کبھی کاؤنٹر تک پہنچنے کی آئے گی؟ جواب بالکل صاف ہے، نہیں، کبھی نہیں۔ آپ کی باری آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قطار کہیں سے شروع ہو۔ یہی منطق اسباب کی زنجیر پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے ایک پہلا سبب ہونا چاہیے جس کا خود کوئی سبب نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسباب کی یہ زنجیر لامتناہی نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں ہیں، اس وقت موجود ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس زنجیر کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز ضرور ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور اور گہرا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو اگر اسباب کی زنجیر لامتناہی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی آغاز تو ہونا ہی چاہیے۔ اور یہیں سے ہم اس پہیلی کے آخری ٹکڑے پر پہنچتے ہیں
यानी वाजिब वजूद या जिसे अंग्रेजी में नेसेसरी बीइंग कहते हैं। तो यहाँ देखें, दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के वजूद हैं। एक तरफ वो तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं, यानी मुनस्सिर वजूद जो दूसरों पर इन्हिसार करती हैं, और दूसरी तरफ वो हस्ती जहाँ ये सारा सिलसिला लाजमन ख़त्म होता है, यानी वाजिबुल वजूद जो किसी पर इन्हिसार नहीं करती। फ़लसफ़े की ज़ुबान में इस बेसबब पहले सबब को वाजिबुल वजूद कहा जाता है। यहाँ वाजिब या नेसेसरी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका वजूद किसी और चीज़ पर मुनहसर नहीं, बल्कि इसका वजूद खुद इसकी ज़ात का लाजिमा है। ये खुद कफ़ील और दायमी है। ये इस मंतिक के मुताबिक हकीकत की हतमी बुनियाद है। इस मंतिक के मुताबिक इस वजूद में 3 ऐसी फैसला कुन खुसूसियात होनी चाहिए जो इसे बाकी हर चीज़ से बिल्कुल अलग करती हैं। पहली, ये कायम बेज़ात है, यानी इसे वजूद के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं। दूसरी, इसका वजूद किसी और पर मुनहसर नहीं, मतलब ये बेसबब सबब है। और तीसरी, इसका वजूद लाजिम है क्योंकि इसके बगैर कोई और चीज़ वजूद में आ ही नहीं सकती थी। तो मंतिक के इस सफर से हमने क्या सीखा? हमने दुनिया के एक बहुत ही सादा से मुशाहिदे से बात शुरू की और वाजिबुल वजूद के तसव्वुर तक पहुंचे। ये दलील इस सवाल का जवाब देने की एक ताकतवर कोशिश है कि आखिर कुछ मौजूद ही क्यों है। हो सकता है ये सबको कायल ना कर सके, लेकिन ये हमें सोचने के लिए बहुत कुछ जरूर देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता है कि क्या कायनात के वजूद की ये एक तसल्ली बख्श वजाहत हो सकती है